اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں گنڈا پور صاحب ناشتہ انجوائے کر رہے ہیں. مانسیرا کی فوٹیج ہے. گنڈا پور صاحب ڈی چوک سے مانسیرا چلے گئے تھے. وہاں پہ شہریار خان نے ان کی دعوت کی تھی, ان کو ناشتے پہ انوائٹ کیا تھا, جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب ہیں, شہزادہ گشتاسب صاحب ہیں جو کہ وہاں کے ایم این ہیں. اس کے علاوہ لائق خان سواتی ہیں, شہریار خان خود وہاں پہ ہیں, بابر سلیم صاحب ہیں, کمال سواتی ہیں. تو مانسیرا کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ تمام اس ٹائم پہ ناشتہ کر رہی ہے. احتجاج کا یہ دوسرا دن ہے. ڈی چوک کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے, زخمی ہوئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ. اور گنڈا پور صاحب کو آپ دیکھ لیں, یہ بالکل فریش یہاں پہ ناشتہ کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, بالوں کو تیل لگا کے وہ آئے ہوئے ہیں, پراپر کنگھی کر کے آئے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جہاں پہ ابھی تک لاشیں غائب ہیں, لوگ لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, بہنیں بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, مائیں اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. ہاسپٹل میں بہت زیادہ کارکن زخمی ہیں, بہت زیادہ کارکن ہیں جو غائب ہیں. اور 950 کارکن, 950 کارکن تو آفیشلی حکومت بول رہی ہے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. اس کے علاوہ یہ فگر کہیں زیادہ ہے, یہ نمبر کہیں زیادہ ہے. تو وہ 1000+ کارکن ہیں جو اس ٹائم پہ گرفتار ہیں. کچھ کارکن ہیں جو غائب ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. کچھ جو میتیں ہیں وہ اپنے علاقوں میں چلی گئی ہیں, آج ان کے جنازے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ زخمی ہاسپٹل میں بہت زیادہ ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ جو پاکستان کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر گزرا. اور یہاں پہ آپ لیڈرشپ کو دیکھ لیں, سکون سے ناشتہ کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب یہاں سے گئے تھے مانسیرا میں جا کے انہوں نے ریسٹ کیا ہے, وہاں پہ وہ فریش ہوئے ہیں, 2 دن انہوں نے آرام کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس ٹائم پہ بول رہی تھی کہ یہ سیاست ہے, سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو لاسٹ کال تھی, اس کو لاسٹ کال کیوں بولا گیا تھا؟ یہ سیاست ہے, ہم یہاں پہ سیاست کرنے آئے ہیں. شرفت المروت صاحب نے بھی یہ بات بولی ہے کہ ڈی چوک جانے سے میں نے منع کیا تھا. تو اگر آپ سب نے منع کیا تھا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب ڈی چوک سے غائب ہو گئی تھی, تو آپ نے غریب لوگوں کو وہاں پہ کیوں بھیجا ہے؟ اگر یہ حرف آخر تھا تو اس حرف آخر کو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں کا مائنڈ سیٹ, گنڈا پور صاحب تو یہ بات بولتے تھے کہ وہ 1 گولی ماریں گے تو میں 10 گولیاں ماروں گا. لوگوں کا دماغ کیوں خراب کیا گیا؟ غریب کے بچوں کو آپ کیوں لے کے گئے؟ پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو کیوں لے کے گئے؟ آپ نے ان کا مائنڈ سیٹ کیوں بنایا کہ ہم نے جانا ہے, خان کو رہا کر کے آنا ہے؟ اگر یہ سیاست تھی تو آپ اس طرح ان کا مائنڈ بناتے تاکہ لوگ وہاں پہ جا کے یہ احتجاج نہ کرتے, وہاں پہ آپ کو فورس نہ کرتے کہ چلو ڈی چوک میں چلو. آپ تو نہیں جا رہے تھے, کوئی بھی نہیں جا رہا تھا. بشرا بی بی آپ کو لے کے گئی, اس کے علاوہ کارکن آپ کو لے کے گئی. تو آپ کارکنان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتے کہ بھئی یہ سیاست ہے, سیاست میں سچ کچھ بھی نہیں ہوتا. آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. شرفت المروت صاحب کا میں نے بیان سنا, میں تو ڈی چوک جانے سے منع کر رہا تھا. پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ یہ بول رہی ہے, کس نے کہا تھا کہ ڈی چوک میں جائیں؟ جب آپ کو سنجانی مل گیا تھا تو آپ سنجانی پہ بیٹھتے. لیکن کارکن جو دماغ میں کوئی اور بات لے کے آیا تھا, کارکن دماغ میں خان صاحب کو چھڑانے کے لیے آیا تھا, کارکن اس لیے وہاں سے آیا تھا کہ میں خان صاحب کو چھڑاؤں گا. اس کا ایک مقصد تھا. اگر آپ نے مقصد نہیں پورا کرنا تھا, اگر آپ نے صرف پریشرائز ہی کرنا تھا, جس طرح آپ پہلے واپس گئے ہو آپ نے اسی طرح واپس جانا تھا, تو آپ نے کارکنان کا دماغ کیوں خراب کیا؟ آپ کے لیے یہ سیاست ہے. کارکن ہے, وہ سیاست پہ نہیں سمجھتا, وہ سیاست نہیں کرتا. اگر سیاست میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگ ہو سکتے ہیں, بارگین ہو سکتی ہے, تو پھر آپ نے وہ بارگین کرنی تھی. اس کے بعد جب ڈی چوک کا واقعہ ہو گیا, لوگ مر گئے, اس میں زخمی ہو گئے, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, لوگ اپنی گاڑیاں وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے, لوگ اپنے کپڑے تک وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے, تو اس کے بعد آپ یہ بول رہے ہو کہ جی ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا. تمام پی ٹی آئی کی قیادت اس ٹائم پہ یہ بات کر رہی ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا. تو آپ پہلے یہ بکواس کر لیتے, ڈی چوک نہ جاتے. اب جب کارکن ڈی چوک چلے گئے, نقصان ہو گیا, اس کے بعد آپ آ کے بول رہے کہ یہ تو سیاست ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر خان صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تو پنجاب کے پنجابی بہت اچھا ہوئے باہر نہیں نکلے. پنجاب کے لوگ سمجھدار ہو گئے, ان کو آپ کی سمجھ آ گئی ہے. کے پی کے والوں کو سمجھ نہیں تھی, اس دفعہ ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے. آپ مانسیرا میں جا رہے ہو, آپ وہاں جا کے ناشتے انجوائے کر رہے ہو, آپ وہاں پہ دعوتیں اڑا رہے ہو, بالوں کو آپ نے کنگھی کی ہوئی ہے, مونچھوں کو آپ نے تاؤ دیا ہوا ہے, صاف ستھرے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں. کسی قسم کا بھی آپ سے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کو کوئی دکھ ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی احساس ہے آپ لوگوں کو. آپ کو اپنا تو کوئی نہیں مرا, آپ کو اپنا تو کوئی نہیں زخمی ہوا, آپ کے اپنے بچے تو نہیں ہیں وہاں پہ. 70 سے زیادہ کیسز اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ ہیں. آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. کارکن جو قید ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا, ان پہ کیسز ڈالے جا رہے ہیں, کسی پہ آئس کا کیس ڈالا جا رہا ہے, کسی پہ کیا کیس ڈالا جا رہا ہے, دہشت گردی کے پرچے ان پہ ہو رہے ہیں. یہی جو کارکن ہے, کوئی 8 مہینے جیل میں رہے گا, کوئی 1 سال جیل میں رہے گا. جو زخمی ہیں, مر رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر, آپ کو کوئی فکر بھی نہیں ہے. بس اٹھائے مائک اٹھایا اور آپ نے اعلان کر دیا, جی 1 کروڑ روپیہ میں دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا. اور لوگ بھی بیوقوف ہیں جو آپ کی باتوں میں دوبارہ سے آ رہے ہیں. لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی. جس ٹائم آپ نکل رہے تھے, آپ نے یہ بات بولی تھی وہ 1 گولی ماریں گے, ہم 10 گولیاں ماریں گے. آپ نے یہ بات بولی تھی ہم خان کو چھڑا کے لائیں گے. آپ نے یہ بات بولی تھی ہم ڈی چوک جائیں گے.
یہ آپ نے یہ بات بولی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے خان کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اب جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے تو شغل اس کو بنا لیا ہے، پکڑتے ہیں کے پی کے سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اسلام آباد لے کے آتے ہیں، دھرنا ہوتا ہے، یہاں سے لوگ پھر واپس جاتے ہیں، لوگ اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں، لوگ اپنے گھر بار اپنے بچے چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جن کے بچے فوت ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہ جو 17 سال کا بچہ فوت ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس لیے لوگ یہ مرے؟ اگر آپ نے بارگین کرنی تھی، آپ نے سیاست کرنی تھی اور سیاست میں کمپرومائز ہوتا ہے تو آپ نے یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھائی؟ سمجھاتے لوگوں کو، آپ بتاتے کہ بھائی سیاست کے اندر کمپرومائز ہوتا ہے، آپ ہمیں فورس نہ کرو ڈی چوک جانے کے لیے۔ شغل میلہ آپ کا لگ گیا تھا، اس کے بعد آپ مانسیرا خود غائب ہو گئے، لوگوں کو یہاں پہ چھوڑ کے آپ چلے گئے، وہاں پہ ناشتے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ فوٹیج وہ بھی آؤٹ کر رہے ہو۔ سب کو پتہ ہے یہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ شادیوں پہ جاتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، دارو پیتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ اپنے گارڈ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھئی ہماری تصویر نہیں بنانی کسی نے، یاشیاں سب کرتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ اپنے گارڈوں کو بولتے ہیں جی تصویر کوئی نہ بنائے، محفل ہو رہی ہوتی ہے تصویر کوئی نہ بتائے، دارو چل رہی ہوتی ہے تصویر کوئی نہ بنائے، لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہے تصویر کوئی نہ بنائے۔ لیکن اب جب آپ ناشتہ کر رہے ہو تو آپ تصویریں بنا رہے ہو، وہاں پہ اس تصویروں کو آپ پھر آؤٹ کر رہے ہو، جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ لوگ یہاں پہ غم میں، لوگ دکھ میں ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، میں خود نہیں سویا اس بات سے، وہ جو گولیوں کی آواز ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں، 2 دن سے ہمیں نیند نہیں آ رہی، ہمارے سامنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، لوگ زخمی ہوئے، لوگ مرے ہیں، 2 دن سے ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ صبح کا ٹائم ہے، ابھی 4:30 بج رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میں سونے کے لیے گیا تھا، مجھے نیند نہیں آئی، اور آپ کی حرکتوں نے ہمیں اور دل برداشتہ کر دیا۔ یہاں پہ لوگ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، کارکنان آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ پنجاب میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو، آپ لوگوں کو بولتے ہو ہم نے خان کو رہا کرنا ہے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس جا رہی ہے، لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اور آپ وہاں پہ کے پی کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ ناشتے انجوائے کر رہے ہو۔ کیوں بابر سلیم صاحب نے آپ کو گھر میں کھانا نہیں دیا تھا کیا کہ اس کے بعد آپ ہوٹل جاتے ہو، وہاں پہ جا کے آپ پراپر ناشتہ کرتے ہو اور اپنے سامنے جوس رکھ کے آپ پکچر نکلواتے ہو؟ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا ہے، بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے۔ گنڈا پور صاحب بالکل ریلیکس کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم تو ریلیکس نہیں ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ جاؤ، وہاں پہ زخمی ہے، پمز میں چلے جاؤ، پولی کلینک میں آپ چلے جاؤ، کلثوم انٹرنیشنل میں چلے جاؤ، وہاں پہ زخمی ہیں، ان کے بیچاروں کے جو پیارے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ بیچارے کتنے دنوں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس کیا مسئلہ ہے، جو جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے نہ کوئی وکیل آپ لوگوں نے کیا ہے، نہ کوئی تحریک چلا رہے ہو، نہ کوئی آپ بات کر رہے ہو۔ اور جب یہ مسئلہ ہو گیا تو آپ کی لیڈرشپ آ کے یہ بات بول رہی ہے کہ یہ تو سیاست تھی، سیاست میں کس نے کہا رفع آخر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، آپ لوگوں کو یوز کر رہے ہو۔ ہماری عوام اب بھی ہوش کے ناخن لے، ان کو سمجھ آنی چاہیے، ان کو عقل آنی چاہیے کہ جب یہ قافلہ اسلام آباد میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کہاں چلی گئی؟ گنڈا پور صاحب وہاں پہ تھے، بشرا بی بی وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے، ان کو تو آپ نے پارٹی سے نکال ہی دیا ہے۔ اگر بشرا بی بی کو اتنی سمجھ نہیں تھی تو آپ نے اس کی بات کیوں سنی؟ آپ نے ان کی بات نہیں سننی تھی، اتنے لوگ آپ نے کیوں موائے؟ بعد میں آپ نے بشرا بی بی کو زبردستی لیا، مانسیرا چلے گئے تو پہلے ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیتے نا، لوگوں کو آپ بول دیتے کہ ہمارا مقصد یہ، ہم نے پریشر ڈال دیا، اب ہم سنجانی جا رہے ہیں یا پھر ہم واپس جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کو ایکسپیرینس نہیں تھا، آپ کو تو ایکسپیرینس تھا، شرف ضل مروز صاحب کو ایکسپیرینس تھا، گور صاحب کو تھا، سب کو ایکسپیرینس تھا اس بات کا۔ لوگوں کے کھانے کا کیا انتظام تھا، لوگوں کے سونے کا کیا انتظام تھا، لوگوں کی میڈیسن کا کیا انتظام تھا، کوئی ریسکیو آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ جو کارکنان تھے بیچارے روڈوں پہ سردی میں مرتے رہے، کھانا ان کے پاس نہیں تھا، پانی ان کے پاس نہیں تھا، شیلنگ انہوں نے کھائی تھی، اس کے بعد اب اینڈ پہ ان کو گولیاں بھی کھانی پڑی، اپنی جان سے بھی جانا پڑا، لوگ زخمی ہو رہے تھے، ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے، نہیں جی ہم نے جانا ہے دوبارہ، ہم نے خان کو بچانا ہے۔ لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اور آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ساری غائب تھی۔ گنڈا پور صاحب زبردستی بیچ میں تھے، بشرا بی بی ان کو جانے نہیں دے رہی تھی، کارکن ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، وہ زبردستی بیچ میں تھے، نہیں تو وہ بھی بھاگ جاتے پہلے ہی۔ ہر دفعہ آپ بھاگے ہو، ہر دفعہ آپ بھاگے ہو، اس دفعہ بشرا بی بی کا پریشر تھا آپ پہ جس کی وجہ سے آپ نہیں بھاگے، آپ نے اینڈ پہ ان کو زبردستی لے کے مانسیرا چلے گئے، تو آپ پہلے ان کو زبردستی لے کے وہاں سے ہٹ جاتے جب آپ کو پتہ تھا کہ اتنا ریئیکشن آنا ہے، اتنی ہلاکتیں ہونی ہیں۔ عام کارکن کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اتنی ہلاکتیں ہوں کہ ہم پہ شیلنگ ہوگی۔ جب آپ کو سب چیزیں پتہ تھی، جب آپ کی باقی ساری لیڈرشپ اسلام آباد سے غائب ہو گئی تھی، سب بھاگ چکے تھے وہاں سے، تو پھر آپ نے کارکنان کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا وہاں پہ؟ آپ کارکنان کو بول دیتے ہم نے ڈی چوک نہیں جانا، ہم نے بلیو ایریا میں رہنا ہے، ہم نے پیچھے رہنا ہے، آپ فاطمہ جناح پارک چلے جاتے، آپ شکر پڑیاں والی سائڈ چلے جاتے، پشاور موڑ میں رک جاتے، آپ لوگوں کو بولتے تو صحیح کہ ہم نے یہاں پہ رکنا، ہم ڈی چوک نہیں جا رہے، لوگوں کو بتا دیتے یار یہ سیاست ہے اور سیاست کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے، ہم مرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے، اور ابھی بھی آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ کیا کر لو گے آپ نے پہلے کیا کیے؟ لوگوں کو مروائی ہے اور تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو فوٹیج ہے آپ دیکھ لو، یہ فوٹیج آپ کو نظر آ گئی ہے، ناشتے ہو رہے ہیں، چل مار رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے۔
ویورز اینڈ پہ میں آپ کو یہ میسج دوں گا، چاہے آپ کسی پارٹی سے ہو، چاہے آپ نون لیگ سے ہو، چاہے آپ قاف لیگ سے ہو، چاہے آپ پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے آپ پی ٹی آئی سے ہو، این پی سے ہو، کسی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہو، بھائی خدا کے واسطے ان لیڈرز کے لیے آپ نے نہیں لڑنا. یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ سارے ایک جیسے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں، یہ آپس میں ملتے ہیں، ان کی گپ شپ ہوتی ہے، کھانے کھاتے ہیں. یہ سب کسی کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے اپنی پرواہ خود کرنی ہے. دوبارہ آپ نے کسی کی کال پہ نہیں نکلنا. خان صاحب نہیں چھوٹتے تو خان صاحب نہ چھوٹے. انہی لوگوں کی وجہ سے خان صاحب اندر ہیں. خان صاحب نے ملک کا سوچا، اس لیے ان کی ذاتی زندگی کو رگڑا لگا. آج 1 سال سے اوپر ہو گیا وہ جیل میں. انہی لوگوں کی وجہ سے وہ جیل میں، انہی لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے. اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے، خان کے ساتھ یہ ٹھیک ہوتے، تو کسی کی جرأت ہی نہیں تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کرتے. اکیلے وہ بندہ لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ کارکن ہے. بشرا بی بی آئی، سیاست کی اس کو سمجھ نہیں تھی، کوئی ارینجمنٹ آگے تھے نہیں، اس کو سمجھ نہیں تھی. تو آپ کا کام تھا اس کو سمجھاتے، پہلے ٹائم سے اس کو سمجھاتے اتنے لوگوں کو آپ نے مروا دیا. اب سمجھ بھی آ گئی تو فائدہ کیا ہے؟ اب آپ بشرا بی بی سے بھی لڑ رہے ہو. اب تمام لیڈرشپ بولیے جی بشرا بی بی تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ ان کی کیوں سنی گی، یہ وہ اب باتیں آپ لوگ کر رہے ہو. تو آپ پہلے جب لوگ نہیں مرے تھے اب تب باتیں کرتے. لوگوں کو تو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، کہ ہم پہ گولیاں چلیں گی، ہم پہ شیلنگ چلیں گی. گھروں سے آپ ان کو اٹھا کے لے آئے ہو، واپسی بیچارے کوئی کس طرح بھاگا ہے، کوئی کس طرح بھاگے. جانے کے لیے گاڑیاں نہیں تھیں، کوئی اڈوں میں ذلیل ہوا ہے، کسی کے پاس جانے کا کرایہ نہیں تھا، کسی کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے. پہلے اسلام آباد سے ان کو پکڑا گیا، اس کے بعد پنڈی سے پکڑا گیا، پھر ان کو اڈوں سے پکڑا گیا. ابھی تک وہ جیلوں میں ہیں اور آپ مزے سے یاشیاں کر رہے ہو، آپ ناشتے مار رہے ہو، عشائی آپ انجوائے کر رہے ہو. پھر ہیلی کاپٹر آپ نے مانسیرا سے پکڑے اور آپ چلے گئے ہو پشاور میں. اور یہ جو عوام ہے، ہم لوگ بیوقوف ہیں، ہم لوگ پھر بیوقوف بن جاتے ہیں. پاکستان ٹھیک کریں ہم نکلیں. ہم نے پاکستان ٹھیک کیسے کر لینا ہے جب ہمارے لیڈر ہی نہیں ٹھیک؟ پاکستان تو ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. یہ سب ملے وہ آپس میں، یہ سارے، چاہے حکومت ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہمیں یوز کر رہے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں یوز کرنا ہے. ابھی حکومت چاہ رہی ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج لگ جائے. اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہیں چاہتی. آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر، یہ لڑائی کر رہے ہیں. فارم 47 پہ لڑا جا رہا ہے، فارم 45 پہ لڑا جا رہا ہے. عوام کی بات تو کوئی کر ہی نہیں رہا. عوام جو مر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنا خاموش ہوئے پڑے ہیں ایک سائڈ پہ. اتنا واقعہ ہونے کے بعد اب جا کے ان کو خیال آیا ہے کہ آپس میں ان کو مذاکرات کر لینے چاہیے تھے. پہلے آپ غائب تھے جب لوگ نہیں مرے تھے. ہر بندے نے سائڈ ماری ہے. یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس میں ہر بندے نے، چاہے آصف علی زرداری ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے این پی ہے، جو بھی پارٹیز ہیں، سب نے سائڈ ماری ہے. سب کو پتہ تھا کہ اس دفعہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. انہوں نے بولا ہے کہ اس دفعہ کرو ان کے ساتھ. زرداری صاحب نے بھی سائڈ مار لی. نواز شریف سے انہوں نے بات نہیں کی اس بارے میں. کوئی بندہ آگے نہیں آیا، کوئی بھی مذاکرات کے لیے آگے نہیں آیا، کسی پارٹی کا بندہ بھی آگے نہیں آیا. جب سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، ریڈ لائن کے اندر، ڈی چوک کے اندر ایسا ہوگا، تو پھر آپ نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کسی پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا اس ٹائم پہ. محسن نقوی صاحب لگے ہوئے تھے، عطا تاڑر صاحب لگے ہوئے تھے، عظمیٰ بخاری لگی ہوئی تھی، جو حکومت کے عہدیدار تھے وہ لگے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات نہیں بولی کہ یہاں پہ فائرنگ ہوگی، یہاں پہ لوگ مریں گے، انتشار پھیلے گا. تو ویورز، آپ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اپنا دماغ استعمال کرو. کوئی احتجاج آج نہیں ہے، کسی کی باتوں میں نہ ہو، اپنی زندگی جیو، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھو، اپنی فیملی کا خیال رکھو. وہی ہماری زندگی ہے. اور یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہونا، نہ پہلے ہوا نہ اب سسٹم ٹھیک ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.